السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ جو گرمائی کلاسز کا پروگرام تھا یہ قریباً مہینہ رہا، 1 مہینے کا رہا، جس کے اندر آپ لوگوں نے خوب محنت کر کے اپنی محنت کو ڈیس کے اوپر بتلایا کہ بھئی ہم کچھ کرنا چاہے تو کر سکتے، اور یہ 1 مہینے کے اندر بہت سارے بچوں نے کوشش کی قرآن کو صحیح کرنے کی، بہت سارے بچوں نے قاعدے کو صحیح کرنے کی کوشش کی اور دعائیں وغیرہ یاد کر کے اپنے آپ کو تیار کیا۔ تو الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آگے چل کے اس کے اوپر محنت کر سکتے۔ تو اب یہاں سے گھر جانے کے بعد کون کون ایسے بچے ہیں جو قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے، یا ناظرہ قرآن یا ناظرہ قاعدہ پڑھنا چھوڑنے والے کون کون بچے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کون کون چھوڑ دیں گے؟ ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں ہے، سب پڑھنے کے لیے تیار ہے نا؟ ہر روز پڑھنا، مکتب ہمارے مسجد کے مکتب میں ہم جہاں پہ بھی پڑھتے ہیں پہلے سے وہاں پہ جا کے پڑھنے کی عادت ڈالیے، اللہ آسان کرے۔ الحمدللہ ہم گرما کے بہت زیادہ گرمی کے اندر مدرسے کو آتے رہے، پابندی کرتے رہے، اور سب سے بڑا یہ مسئلہ رہا کہ بھئی ان سب کے باوجود ہم محنت کر کے تیاری بھی کریں، اس کے اندر ہم امتحان کی بھی تیاری کریں، پھر ساتھ میں پروگرام کے اندر حصہ لیے سو بچے، جتنے بچے یہاں پہ تقریر کرے سب اچھا کرے، جو بچے نعت پڑھے وہ بھی اچھا پڑھے، جو قرآن پڑھا لڑکا وہ بھی اچھا پڑھا۔ تو الحمدللہ ہم ایسے ہی پڑھنے والے بن جائے، ہر جگہ پر ہماری اچھائی سامنے آ جائے، اس کے لیے محنت کو رواں رکھنا، محنت نہیں چھوڑنا، کریں گے سب۔ تو ہمارے سامنے جو بچوں نے تقریر کی ہے وہ اس ماہ مقدس کے اندر، اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس مہینے کے اندر جو عید رکھی ہے، جس کو ہم بقرعید کہتے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اماں ہاجرہ کو حکم دیا تھا کہ اپنے بچے کو لے کر جنگل بیابان میں چلے جاؤ۔ اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو جنگل بیابان میں لے جاؤ، وہاں پہ نہ کھانے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام، نہ پہننے، کچھ بھی نہیں ہے، اس جگہ پر لے کر گئے تو وہاں پر جانے کے بعد میں اللہ کی مدد کو کھلے عام دیکھا۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بنیں، پھر اس کے بعد میں اللہ کی مدد کو ہم دیکھ سکتے۔ تو ہم سب اللہ کے احکام کو پورے کرنے والے بنیں گے۔ نماز کو ادا کرنا ہمارا کام ہے، کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ہم سب نماز پڑھیں گے وقت پہ، روزہ رکھیں گے وقت پہ، جب بھی رمضان آئے گا روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہے ان کو دینے کے لیے ہم ترغیب دلائیں گے، فرائض کو ادا کرانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر دین آئے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو مختصر وقت ملا ہے اس کے اندر ہم نے جو محنت کی ہے، جو مشقتیں اٹھائی ہے، استاد کبھی آپ کو غصے سے بولے تم نہیں ماننے کی صورت میں، تو اب جب غصے سے بولنے کے بعد میں اس کا فائدہ، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ غصہ کرنا یا تنبیہ کرنے کا مقصد کیا تھا مول صاحب کا؟ آپ کی اچھائی کے لیے یا مول صاحب کی اچھائی کے لیے؟ کس کی اچھائی تھی؟ ہاں، تو اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ میں جو اساتذہ محنت کیے، آپ لوگوں کو جو اساتذہ پڑھائے، ان کی قدر کرنا، اور پھر جب کبھی بھی موقع ملا ادھر آنے کا تو مول صاحب سے مل کے دعائیں لینے کی عادت بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو آسان کرے، ہماری زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اسی سلسلے میں ہم یہاں پہ جیسے مدرسے میں آ کر پڑھے ہیں، اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسکول جائیں گے یا کالج جائیں گے، جہاں پر بھی جائیں گے وہاں پر ہم مثالی بچے بننا ہے، ہم دینداری کے ساتھ میں جانا، وہاں پر نماز کی پابندی کی فکر کرنا، ہمارے ایمانی اعمال کو زندہ رکھنے کی فکر کرنا، کیونکہ اسکولوں کے اندر بہت سارے طلباء ہوتے جس کے اندر نان مسلمس بھی ہوتے، تو ان کے ساتھ میں ہم کو وقت بتانا رہتا لمبا، تو اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی پہچان کو نہیں بھولنا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے، تو ہم اس کو نہیں بھولنا ہے۔ اگر ہم یہ بھول گئے تو پھر ہماری دنیا بھی آخرت بھی دونوں بھی چلے گئی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، ہم اپنے اعمال کو کرتے رہیں گے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کریں گے۔ جھوٹ کون کون بولیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ بولیں گے گھر میں کوئی جھوٹ؟ سچ کون کون بولنا ہے؟ ویری گڈ، سب سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ اگر امی کچھ کام بول رہی تو ہم فوراً کر گزرنے کی عادت ڈالنا۔ ماں باپ کی کون نہیں مانتا؟ ماں باپ کی کون کون نہیں ماننا ہے؟ نہیں، امی ابا کی نہیں سنیں گے؟ سنتے نہیں سنتے؟ سننا ہے تو پھر ہاتھ نیچے کرو، نہیں سننے والے اٹھاؤ۔ امی ابا کی مان کے چلنا ہے۔ اگر کسی چیز کے لیے باہر جانے کے لیے، اب یہاں سے چھٹیاں ختم ہونے تک، اسکول شروع ہونے تک اگر گھر میں منع کر دیے کہ بھائی باہر یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک نہیں نکلنا، تو کوئی بھی بچے گھر سے باہر نہیں نکلنا، امی ابا بول دیے اگر تو۔ اگر ہمارے کو کبھی بھیج رہے ہیں باہر کوئی چیز لانے کے لیے، تو جتنا کام بولے اتنا کام کر کے واپس آنے کی کوشش کرو، کیونکہ دھوپ بہت زیادہ ہے۔ اس گرمی کے اندر بہت زیادہ نقصان ہو رہا صحت کا، طبیعتوں کا۔ بہت ساروں کو نقصان یہ ہو رہا کہ ان کو سن اسٹروک ہو رہا، جس کی وجہ سے ہاسپٹلائزیشن ہو رہے ہیں، تو بہت پریشانی ہو رہی۔ اس لیے باہر مت پھرو، گھروں میں رہنے کی عادت ڈالو، اور اپنے ہم کو جو کچھ یاد ہوئے حدیث، کلمے، دعائیں، ہمارے چھوٹے بھائی بہن گھر میں ہیں ان کو یاد دلاتے رہو، ریپیٹ کرتے رہو، اس کو کریں گے۔ اور عید قربانی کے اوپر ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے پورے جتنے بھی رشتہ دار ہمارے گھر آتے ان سب کو سلام کرنا اور ان سے دعائیں لینا۔ یاد سے جو بھی ہمارے گھر پہ رشتہ دار آتے یا ہمارے ابو کے دوست آتے تو ان کو سلام کرنا، پہلے سلام کر کے ہاتھ ملانا اور ان سے دعائیں لینے کی کوشش کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو بچے شرارتیں یہاں پہ کرے تھے، گھروں میں جا کے مت کرو۔ بہت اچھا وقت گزارے آپ لوگ یہاں پہ، ایسے ہی ہمارا وقت گھروں میں بھی گزرے، اسکول کے اندر بھی ہماری ایسی محنت رہے، اور اس کو جتنا یاد کیے یہاں پہ اس کو باقی رکھنے کی فکر کرے، اس سے پیچھے نہیں ہونا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ کریں گے؟ اللہ ہم سب کو آسان کرے، بس انعام لیجیے اور جزاکم اللہ خیرہ ایسے بولنا۔ کبھی بھی اگر کوئی چیز ہم کو دے رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ بولیے۔ دوم امتیازی سیکنڈ پوزیشن لانے والے ہیں محمد ذیشان بل محمد نذیر احمد صاحب۔ تھرڈ پوزیشن لانے والے محمد ابراہیم بل محمد احمد علی صاحب۔ فورتھ رینک جن کا ہے وہ سید عابد حسین بل سید خالد حسین صاحب۔ ففتھ رینک محمد ناصر بل محمد برکت علی صاحب۔ ابھی جو بچے پروگرام پیش کیے یہاں پہ، تقریر پڑھنے والے، نعت پڑھنے والے جو بھی بچے ہیں، میں ان کے بھی نام لوں گا، آپ آئیے اور اپنا انعام حاصل کریں۔ امان اللہ، محمد زکریا 10 حدیثیں پڑھنے والے، محمد مصطفیٰ غسل کے فرائض، محمد زین، محمد ابراہیم تقریر کرنے والے بچے ہیں، محمد عابد،
محمد شاہزیب. محمد اذان. محمد اذان. محمد بلال. محمد فیصل. سید محمد. ذیشان تقریر کرنے والے. جی محمد مظہر. محمد رضوان. محمد ریحان. عبد العفان. محمد ابان آئے تھے. محمد ملک بابا. محمد فرقان. اور کوئی طالب علم میں جو تقریر کر رہے ہیں یا نعت پڑھے ان کو انعام نہیں ملا؟ محمد ابو بکر. ٹھیک. اور کون؟ شاہ زین. ابھی یہ سمر کورس جو چلا اس میں سب سے اچھی پابندی سے جو آئے، پابندی سے روزانہ جو آئے ہیں ان کو ایک انعام دیا جا رہا ہے. اور وہ پابندی سے آنے والے طالب علم میں محمد ناصر. یہ طالب علم ہے جو ریگولر پابندی سے مدرسہ آئے ہیں ماشاء اللہ. Wow.